ناظرین اب وطن عزیز کی طرف آتے ہیں. ایک کیمپین بھی ہمیں نظر آتی ہے, مسٹ بی ویری آنیسٹ کاز ہو سکتا ہے. میں بھی خیر سپورٹ کرتا ہوں ان کو, حالانکہ میری سپورٹ اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ نئے صوبے اور نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اس پہ بات کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم اب پھر سے پارٹیوں نے کہا کہ نہیں جی اسی تو نہیں بنن دینا. کوئی گل نہیں, 4-5 آئی پی پیز لوا لینے جو جڑی تھوڑی بہت جان رہ گئی ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور صدارتی نظام کی بازگشت. اچھا, آج ہم دیکھ رہے تھے ایک بہت بڑے ٹی وی میڈیا پہ ایک بڑی اہم کاروباری شخصیت اور بڑی معزز کاروباری شخصیت, وہ بار بار آ کے یہ یعنی ہی ریئرلی میکس ہز اپیئرنس آن ٹی وی, اور میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ایک زمانے میں, لیکن وہ بڑے ویمنٹلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ویسے یہ کوئی اتنا نامناسب فیصلہ بھی نہیں ہے. ڈیلیگیشن آف پاور اور ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے. میاں صاحب, یہ آئیڈیا جو ہے, جو آل دوز ہو میٹر, جنہوں نے یہ کرنا ہے, وہاں تک اس آئیڈیا کی کتنی اہمیت ہے, وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اور کالا باغ ڈیم پہ تو بعد میں آتے ہیں, پہلے ذرا صوبوں کی بات بتائیں کہ یہ کیا اس کے پیچھے کوئی ایک سیریس سیکشن جو ہوتے ہیں ریاستوں میں, ہر ریاست میں, تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا یہ حل ہو سکتا ہے, جو سیلاب ہیں, دیگر مسائل ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, یہ سوچ پہلے سے پائی جا رہی تھی اور یہ سوچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پنپتی رہی, لیکن یہ جو موجودہ سیلاب ہے اس نے اس کو جو ہے وہ زور دے دیا ہے اور اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ جو نظام ہے, موجودہ جو سسٹم ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے. صوبے بہت بڑا حجم رکھتے ہیں, ان کو کم جو ہے وہ کم حجم میں ہونے چاہیے. آپ خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں, کل انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے, بلدیاتی نظام کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو. اب صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو آئینی رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے اور وہ دور ہونے جا رہی ہیں. قائد صاحب, وہ شک ختم ہونے جا رہی ہے جس میں جو ہے قرارداد کی شک ہے کہ اسمبلی پاس کرے گی تو پھر صوبے بنیں گے, یہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. اور کالا باغ کے حوالے سے بھی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونے جا رہی ہیں. بہت سی آوازیں جو ہے اختلافی اٹھی ہیں, لیکن وہ جب فیصلے ہو چکے ہوں تو پھر اختلافی آوازوں کو نہیں دیکھا جاتا. اب یہی بات ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, صوبے بھی بننے ہیں اور جو کالا باغ ڈیم ہے وہ بھی بننا ہے. جو موجودہ نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا جس طرح کرنا چاہیے. اچھا میاں صاحب, میں ایک خبر کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کامیاب نظام ہے وہ صدارتی نظام ہے, اور صدارتی نظام کے آگے بھی جو ہے آئین کے بہت سی شکیں رکاوٹ ہیں اور وہ بھی دور ہو جائیں گی. نہیں میاں صاحب, میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہم شارٹ بھی آپ کو سنواتے ہیں, یہ 10 سال کا تسلسل کی جو بات کی تھی پہلے فیصل وابڈہ صاحب نے کی تھی, مگر میں ایک اور سوال پہ آتا ہوں. ایک اور خبر ہے چلتی پھرتی اڑتی ہے, اس کو ذرا آپ بتائیے گا اس میں کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے, کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ہر جگہ پہ ایسے لوگ لگانا چاہتی ہیں جو ان کے خاص ہوں, جو ان کی نظر میں ڈیلیور کرنے والے ہوں, وائل خواجہ آصف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی فیفڈم ہے, یہ ان کا علاقہ ہے جو اپنا سیال کوٹ ہے, اور بیچارہ سارا سیال کوٹ ڈوبا ہوا ہے اس کھینچا تانی میں. تو اس بات میں کتنا اعتبار ہے کہ میاں صاحب خوش نہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب نے نام تو نہیں لیا مگر کھل کر انہوں نے کہا کہ حضور آپ جا کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, یعنی خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا, جو بہت ہی پرانے معتمد خاص ہیں نواز شریف صاحب کے. تو کیا یہ خواجہ صاحب از اے نیو خاقان عباسی ان دی میکنگ جناب میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب, مجھے تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی بنتے ہوئے, مفتاح اسماعیل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بات جو ہے وہ اس وقت کا معاملہ شروع ہوا تھا جب اے ڈی سی آر کا معاملہ ہوا. اقبال سنگیڑا صاحب کو جب گرفتار کیا گیا اور ان پر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات تھے, سی ایم صاحبہ کے سامنے وہ الزامات پیش کیے گئے, انہوں نے فوری طور پر کہا کہ گرفتار کر لے, گرفتار ہو گئے. وہاں سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ غصے میں آئے ہیں, انہوں نے بہت سے ٹویٹس بھی کیے, اور کیونکہ ان کے حلقے کے اندر جو ہے یہ کچھ ہوا. پھر سیلاب میں جو سڑکیں بہہ گئی تو انہوں کو یاد اور ستائی کہ یہ سڑکیں کون بنائے گا. پھر زیڈ کے بی پر انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا, اور یہی آپ دیکھیں اس کی ہسٹری تھوڑی سی دیکھ لیں پیچھے
مفتاح اسماعیل صاحب جب بولنا شروع ہوئے تو جو حنیف عباسی صاحب ہیں انہوں نے ان کے لتے لینے شروع کر دیے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر میڈیا پر بھی انہوں نے باتیں کرنی شروع کی. اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے اس بغاوت کرنی شروع کی تو اس وقت بھی حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے. اب بھی حنیف عباسی صاحب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی بھی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اور شاہد خاقان عباسی کی بھی ملاقات ہوئی تھی. دونوں میں اتفاق جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. وقت کی کمی ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ اس حوالے سے ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی جو ہے وہ جاری ہے. نہیں اب تو حنیف عباسی صاحب کی میاں صاحب حملے کر رہے ہیں ان کا کاؤنٹر بھی کیا جا رہا ہے. میاں صاحب حنیف عباسی صاحب کی جو تقریر سے پتہ لگتا ہے کہ اکیلے وہ ناراض نہیں ہیں, کچھ اور لوگ بھی خواجہ آصف صاحب سے ناراض لگ رہے ہیں. اب آتے ہیں یہ کیا 10 سالہ نظام اور یہ صدارتی نظام اور صوبے اور یہ ایک باز گشت تو ہے, کام چل تو نہیں رہے نا میاں صاحب. تاریخ ہی ان سے 1 سینٹی میٹر اس حکمران طبقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہی. تو یہ یہ اس لیے ہے کہ لوگ بڑے فنڈامنٹل چینجز جو ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس صدارتی نظام اور صوبے ہوں. کیا مطلب ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ اگلے 10 سال میں کس قسم کا نظام ہوگا؟ کیا الیکشن بھی نہیں ہوں گے؟ یعنی کیا سینس لے رہے ہیں آپ, یا خبر کیا ہے؟ دیکھیں قائد صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ صدارتی نظام کی پہلے باتیں ہوتی تھیں, اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ آوازیں بھی حکومت کے اندر سے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی جو سی ایم کے پی کے ہیں انہوں نے اس کی حمایت کر دی ہے اور وہ اسمبلی ہے جو 2/3 میجارٹی رکھتی ہے. اگر وہاں سے ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے کالا باغ کے حوالے سے, صدارتی نظام کے حوالے سے, صوبوں کے حوالے سے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں سے جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو اختلافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بڑھتی جائیں گی اور یہ بڑھتی جو ہے وہ اسی طرف ہی جا رہی ہیں. جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے 10 سال کی بات کی ہے, وہ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. جو بات ایک سامنے آئی تھی کہ ان کا جو ہے وہ ٹنیور کیا ہے, ٹنیور جو ہے وہ قانون بن چکا ہے اور اس کے مطابق ان کی جو ٹنیور 5 سال کا ہے اور اگر ان کو 5 سال ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر 10 سال ہے. تو وہ اس حوالے سے اس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ 10 سال جو ہے وہ یہی. بہت شکریہ میاں صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین اب وطن عزیز کی طرف آتے ہیں. ایک کیمپین بھی ہمیں نظر آتی ہے, مسٹ بی ویری آنیسٹ کاز ہو سکتا ہے. میں بھی خیر سپورٹ کرتا ہوں ان کو, حالانکہ میری سپورٹ اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ نئے صوبے اور نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, ایک اس پہ بات کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم اب پھر سے پارٹیوں نے کہا کہ نہیں جی اسی تو نہیں بن دینا. کوئی گل نہیں, 4-5 آئی پی پیز لوا لینے ہیں جو جڑی تھوڑی بہت جان رہ گئی ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور صدارتی نظام کی بازگشت. اچھا, آج ہم دیکھ رہے تھے ایک بہت بڑے ٹی وی میڈیا پہ ایک بڑی اہم کاروباری شخصیت اور بڑی معزز کاروباری شخصیت, وہ بار بار آ کے یعنی ہی ریئرلی میکس ہز اپیئرنس آن ٹی وی, اور میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ایک زمانے میں, لیکن وہ بڑے ویہمنٹلی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ویسے یہ کوئی اتنا نامناسب فیصلہ بھی نہیں ہے. ڈیلیگیشن آف پاور اور ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے. میاں صاحب, یہ آئیڈیا جو ہے, جو آل دوز ہو میٹر, جنہوں نے یہ کرنا ہے, وہاں تک اس آئیڈیا کی کتنی اہمیت ہے, وہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اور کالا باغ ڈیم پہ تو بعد میں آتے ہیں, پہلے ذرا صوبوں کی بات بتائیں کہ یہ کیا اس کے پیچھے کوئی ایک سیریس سیکشن جو ہوتے ہیں ریاستوں میں, ہر ریاست میں, تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا یہ حل ہو سکتا ہے, جو سیلاب ہیں, دیگر مسائل ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, یہ سوچ پہلے سے پائی جا رہی تھی اور یہ سوچ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پنپتی رہی, لیکن یہ جو موجودہ سیلاب ہے اس نے اس کو جو ہے وہ زور دے دیا ہے اور اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ جو نظام ہے, موجودہ جو سسٹم ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا اس طرح جس طرح کرنا چاہیے. صوبے بہت بڑا حجم رکھتے ہیں, ان کو کم جو ہے وہ کم حجم میں ہونے چاہیے. آپ خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں, کل انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے, بلدیاتی نظام کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو. اب صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو آئینی رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے اور وہ دور ہونے جا رہی ہیں. قائد صاحب, وہ شک ختم ہونے جا رہی ہے جس میں جو ہے قرارداد کی شک ہے کہ اسمبلی پاس کرے گی تو پھر صوبے بنیں گے, یہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. اور کالا باغ کے حوالے سے بھی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونے جا رہی ہیں. بہت سی آوازیں جو ہے اختلافی اٹھی ہیں, لیکن وہ جب فیصلے ہو چکے ہوں تو پھر اختلافی آوازوں کو نہیں دیکھا جاتا. اب یہی بات ہے
کہ یہ ہونے جا رہا ہے. صوبے بھی بننے ہیں اور جو مکالہ باغ ڈیم ہے وہ بھی بننا ہے. جو موجودہ نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا جس طرح کرنا چاہیے. اچھا میاں صاحب، میں ایک خبر کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کامیاب نظام ہے وہ صدارتی نظام ہے، اور صدارتی نظام کے آگے بھی جو ہے آئین کے بہت سی شکیں رکاوٹ ہیں اور وہ بھی دور ہو جائیں گی.